الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا سوى اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین صدق اللہ مولانا العظیم درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ اللہم بارک اللہ. مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ضلع سرگودہ میں ہوں یا ضلع چنیوٹ میں ہوں. چنیوٹ ہے؟ اچھا، کیونکہ چہرے دیکھے ہیں تو مجھے پتہ چلا ہے. ماشاءاللہ علی بھائی حسن بھائی چنیوٹ سے آئے، اللہ انہیں سلامت رکھے. یہ میں خوبصورت چہرہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے پھر سمجھ آیا کہ تو یہ چنیوٹ لگتا ہے. مفتی سجاد صاحب اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے، اور بھی جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ تمام کا کہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، اور کچھ مجھے تاخیر بھی ہو گئی پہنچنے میں. پنجابی ٹھیک ہے یا اردو ٹھیک ہے؟ آجا کھچڑی بنائیے توڑے کولوں جی کھچڑی ہے. کیا خیال؟ بہرحال میں سوچ رہا ہوں کہ کون سی بات اب شروع کروں، کیونکہ آباب والو حکم بھی ہے کہ فلانی فلانی بات ہوئے، اور اج 12 ربیع الاول دی رات صبح 12 ربیع الاول دا دن نے، اس وقت تاریخ 12 ربیع الاول دی شروع ہو چکی ہے.
اچھا میری زندگی دا آج آخری بیان ہے. آج کل تو بمشکل 3 گھنٹے ملتے ہیں کدے 2.5-3 گھنٹے 24 گھنٹے چو نیند آستے. بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ بات تو ہڈے حوالے کر کے جاواں. اللہ رب العزت منو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مہینہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی، حضور پیدا ہوئے، تشریف لے آئے. اتھے نہیں مکے ہوئی. حضور دی ولادت کتھے ہوئی؟ مکے ہوئی. جس تھان تے حضور دی ولادت ہوئی اس جگہ نو کیا جاندہ ہے بھی اے ولادت علی جگہ ہے. اور سوکھا کراں اتھے اس دے بارے کیا جاندہ ہے بھی اے میلاد علی تھان ہے. گل سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ پیارے آقا دی ولادت ہوئی، حضور دنیا تے تشریف لے آئے سیدہ آمنہ دی گودی چ. اللہ نے ساری کائنات وچوں پہلے عرب نو چنیا، عرب چو حجاز نو چنیا، حجاز چو مکہ نو چنیا، مکہ وچوں بیت اللہ دے قریب عبداللہ دے گھر نو چنیا تے اتھے حضور پیدا ہوئے. جنہ وچ بھیجیا انہاں نو بھی چنیا. یہ میں پنجابی شروع کر دیتی ہے تے تسی ہن اردو نہ شروع کریں، ٹھیک ہے؟ جنہ وچ بھیجیا انہاں نو بھی چنیا. ساری مخلوقات وچوں اللہ نے پہلے انساناں نو چنیا. تو انہوں اپنی شان سن کے خوشی نہیں ہوئی؟ اللہ نے پہلے انساناں نو چنیا، انساناں وچوں پھر نبیاں نو چنیا. سبحان اللہ. پہلے انساناں نو چنیا تے قسمہ چکیاں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. منو تین دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینا دی قسم، بلد الامین دی قسم. اے 4 قسمہ چکن تو بعد پھر 5ویں قسم چک دے ہیں. قد اتے لام لا کے تاکید کر دیتی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں انسان نو چنے ہیں، انسان نو احسن بنایا ہے، انسان نو سونا بنایا ہے، انسان نو خوبصورت بنایا ہے، انسان نو اپنے ہتھاں نال بنایا ہے. پہلے انساناں نو چنیا، انساناں وچوں نبیاں نو چنیا، نبیاں وچوں حضرت ابراہیم نو چنیا، ابراہیم وچوں حضرت اسماعیل نو چنیا، اسماعیل وچوں بنو کنانہ نو چنیا، بنو کنانہ وچوں بنو ہاشم نو چنیا، بنو ہاشم وچوں بنو قریش نو چنیا، بنو قریش وچوں عبد المطلب نو چنیا، عبد المطلب دے 10 پتراں وچوں حضرت عبداللہ نو چنیا تے عبداللہ دے گھر اپنے محبوب نو بھیجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی مرضی نہ لائے انہیں کرائے تھے نہیں ہوئے. اگر بولو ذرا خوش ہو کے بول سبحان. پھر اپنے محبوب نو چنیا تے سیدہ آمنہ دی گودی چ بھیجیا. سیدہ آمنہ ویکھ کے کہندیاں نے ایڈا سونا، ہائے ہائے بولو یارا بولو بولو، اینا سونا اینا پیارا، چن بھی شرما رہے ہیں. اینا سونا جدوں دا آیا ہے ہر پاسے خوشبوواں پھیل گئی ہیں. اینا پیارا میں ایہو جہاں نہیں ویکھیا، ایہو جہاں نہیں ویکھیا. ارے اے تے ہر ماں کہندی ہے میں ایہو جہاں نہیں ویکھیا. تھوڑی دیر تو بعد حلیمہ آ گئیاں تے حلیمہ آ کے کہندیاں نے آمنہ کی کہندی ہے تو ایہو جہاں نہیں ویکھیا. انج پہ کہندی ہے نا جی میں تو بڑا پھر دی رہنی ہے. تو تے صرف قریشیاں نو تکیا ہے، تو تے صرف ہاشمیاں نو تکیا ہے، تو تے صرف اپنے ٹبر نو تکیا ہے، تو تے صرف اپنے گھرانے نو تکیا ہے. دس دتا حلیمہ نے ادوں ہی کہ جڑیاں باحیا ہون اور 4 دیواری دے اندر رہنی ہیں.
تو ایویں پہ کہنی ہے بھی میں بڑا میں یہ ہو جا نہیں تکیا تو تے اپنے گھر رہنی ہے میرے کو پوچھ میں میرا کم میں ہو جائے میں مختلف قبیلیاں سے جاننی ہاں قبیلے دیاں مختلف قبیلے دے بچے انہاں دی پرورش کر دیاں یہی میرا ذریعہ ہے آمدن ہے میں ہو جیا بچہ نہیں ویکھیا تھوڑی دیر تو بعد عبدالمطلب آ گئے عبدالمطلب آ کے کہنے نا آمینہ تو کہنی ہے میں نہیں ہو جا تکیا حلیمہ تو کہنی ہے ہو جا میں نہیں تکیا تسی کی ویکھے اے تھوڑے جے پنڈ تھوڑی جیاں بستیاں تھوڑے جے قبیلے تھوڑے جے علاقے میرے کو پوچھو میں تجارت ہستے کدی شام جانا کدی عراق جانا ایہو جے سونا میں نہیں تکیا ایک روایت جبریل امین بول اٹھ دیں او دنیا آلے ہو تسی کہندے ہو ایہو جے اسی نہیں تکیا تسی کے تکیے جے بھی تکیے اج دا زمانہ تکیے جے بھی تکیے اج دا حسن تکیے اج دے مکھڑے تکن اج دے چہرے تکن میرے کو پوچھو آفا کہا گردید ام مہرے بتا ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری میرے کو پوچھو میں آدم نو عرفات دے میدان رونے ویکھے میرے کو پوچھو میں نو کشتی دا ملا بڑے ویکھے میرے کو پوچھو میں ابراہیم نو آگ دے اندر چھالا مار دیا ویکھے میرے کو پوچھو میں اسماعیل نو چھری دے تھلے ویکھے میرے کو پوچھو میں تے انہوں بھی تکیے وَقَتَّانَ عَيْدِيَهُنَّ جنہوں ویکھنا لیاں پاگل ہو گئیاں تے انگلا کٹا بیٹھیاں میرے کو پوچھو اے ہو جے سونا میں نہیں ویکھیا رب بول اٹھیا تسی سارے ویدے ہو تو جدوں میں محمد جیا پیدا کرنا منو اپنی الوہیت دی قسم ہے منو اپنی ربوبیت دی قسم ہے منو اپنی خالقیت دی قسم ہے میں محمد جیا بنایا ہی نہیں میں وہ سانچہ ہی توڑ دیتا ہے جس سانچے وچ میں محمد نو بنایا ہے سبحان اللہ 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 ایک جملہ میں اور عرض کرنا چاہنا جے اماں آمینہ پہلے ویک کے خوش ہوندیاں نے تو پھر غمگین ہو جانی ہیں آمینہ غمگین کیوں ہوندی ہیں آمینہ کہہ دیا غمگین اس ہستے ہوندی ہیں کاش آج عبداللہ ہوندے کاش آج دا ابا ہوندہ آج بھی جدوں ساڑھے گھران وچ بھی خوشی آوے نا کسی نو نوکری مل جائے کسی دا کاروبار چنگا ہو جائے کسی دے گھر پتر جمپ ہے کسی دا رشتہ وال تھانتے ہو جائے تو لوگ کی کہندے کاش دادی ہوندی نانی ہوندی کاش حج ابا ہوندہ جڑے گزر کے انہوں نے یاد کر دیں آمنہ کہندی ہیں کاش عبداللہ ہوندے پھر کی ہوندہ کھڈونے لے کے آندے کھڈونے لے کے ابے لے کے آندے اپنے پترہ واسطے کھڈونے اللہ عرشہ تو دعائی دیں دیں آمنہ پریشان کیوں ہوندی ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا علم یجد کا یتیمہ فآوا آمنہ تو اپنی نسبت انال تک دی ہیں تنو تیرا پتر نظر آندہ ہے تو میرے والو دھیان کر کے تک انہوں میں اپنا محبوب بنایا ہے انہوں میں اپنا حبیب بنایا ہے انہوں میں سیاہ لامقام بنانا ہے انہوں میں شب معراج دا دولہ بنانا ہے انہوں میں نبیاں دا امام بنانا ہے آمینہ عبداللہ ہوندے کھڈونے لے کے آندے پتھر دے کھڈونے لے کے آندے لوہے دے کھڈونے لے کے آندے لکڑی دے کھلونے لے کے آندے مٹی دے آمینہ اے میرا محبوب ہے ادھی ایک نسبت تیرے نال ہے ادھی ایک نسبت میرے نال ہے تیرا پتر ہے لیکن میرا حبیب ہے تیرا پتر ہے میرا محبوب ہے تیرا پتر ہے میں انہوں مقصود کائنات بنایا ہے مرکز کائنات بنایا ہے ہادی کائنات بنایا ہے روح کائنات بنایا ہے طبیب کائنات بنایا ہے حسن کائنات بنایا ہے رونق کائنات بنایا ہے بہار کائنات بنایا ہے فخر موجودات بنایا ہے جمیع الحسنات بنایا ہے جامع البرکات بنایا ہے خیر الانام بنایا ہے آمینہ عبداللہ ہوندے کھڈونے لے کے آندے لکڑ دے پتھر دے لاہے دے مٹی دے آمینہ اے میرا محبوب ہے تو انہوں کھیڈن دے قابل تے ہو لین دے جدوں اے کھیڈن جوگا ہو گیا اے انگلی دا اشارہ کرے گا میں چند تارانوں کھڈونا بڑھا دے آمینہ میرا محبوب ہے اور اماں علیمہ کہنی ہے میں ایک دن کم کر رہی ہوں اپنے ویڑے وچ اماں حلیمہ کہندی ہیں میں کم پی کر دی ہوں اپنے ویڑے وچ تے میری نظر اتے پئی تے میں ویکھیا چاند کدی ایویں ہوندا ہے کدی ادھر ہوندا ہے میں کہیا اینوں کی ہو گیا ہے تے جے میں پنگوڑے ول ویکھیا تے سونا ایویں پہ کردا
آمینہ تو انہوں کھیڈن دے قابل تے ہو لین دے جڑوں یہ کھیڈن جو کا ہو گیا ہے انگلی دا اشارہ کرے گا میں چند تارہ نو کھڈونا بنا دیاں گا آمینہ پریشان کی ہوندی ہے عبداللہ ہوندے پھر کی ہوندہ شہر نو لے کے جاندے پیو لے جاندے نا اپنے پترہ نو پارکاں وچ پیو لے جاندے کدی کدھر نو شہرہ تے لے جاندے آمینہ اے میرا محبوب ہے تو انہوں شہر دے قابل تے اگر عبداللہ ہوندے شہر نو لے کے جاندے مکہ دی کسی وادی وچ شہر نو لے کے جاتے مکہ دے کسی پہاڑ تے اے میرا محبوب ہے تو شہر جو گا ہون دے میں انگلی نپ کے عرشاں دی سیر کرا دیا گا اللہ نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا پے کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا پے کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سیدہ آمنہ کا دلارا حلیمہ کی آنکھوں کا تارا شکستہ دلوں کا سہارا بے بسوں کی دعا بن کے آیا دست قدرت نے ایسا سجایا دست قدرت نے ایسا سجایا آج اے حضرت پڑھن حضور دی تعریف تسی سنو میں پڑھا تسی سنو حضرت حسان نے پڑھی حضور نے خود سنی حضور نے خود سنی حضرت حسان ممبر تے بیٹھے نے تے کہندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ سبحان اللہ اپنی عمر ویکھتے بابے رندی عمر ویکھتے اپنی چپ ویکھتے انہاں دی آواز ویکھتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ وَأَحْسَنُ حضرت حسان کہندے یا رسول اللہ تواڈے جہا سونا میری آنکھ نے نہیں تکیا حسان کی کہنا ہے تیری آنکھ نے نہیں تکیا ہے صحیح تیری آنکھ نے نہیں تکیا حسان اگلے جملے جواب دیں دیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کسی ماں نے اہو جہا جڑیا ہی نہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کما تشاؤ حضرت حسان کہنا نہیں یا رسول اللہ تو ہنو ایک کیویں لگ دے جی میں اللہ ساری کائنات اپنی مرضی نال بنائی تو ہنو تو ہڈی مرضی نال بنائی ہنو تو ہڈی مرضی نال اے او جملے نے جڑے حضور نے خود سنے گویا حضرت حسان کہنا ہے چاندن یا رسول اللہ نے پوچھے ہوئے گا محبوب تیرا چہرہ کیوں جا بناواں تسی کیا ہوئے گا میرا حضرت حسان کہتے ہیں میرا تخیل ہے رب نے پوچھے ہوئے گا چہرہ کیوں جا بناواں تسی کیا ہوئے گا چہرہ انج دا بنا میں آسمانہ وال چکا تسی قبلہ بدل دو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ منو لگتا ہے اللہ نے پوچھے ہوئے گا محبوب تیرے ہاتھ کے ہو جے بناواں تے تسی کیا ہوئے گا ہاتھ ہو جے بنا میں پانی دے پیالے چ رکھاں تو چشمے جاری کر دے کأنک قد خلقت کما تشاؤ میرا تخیل ہے توجہ میرا تخیل ہے حضرت حسان کہتے ہیں اللہ نے پوچھے ہوئے گا محبوب تیرا پسینہ کے ہو جا بناواں تے تسی کیا ہوئے گا اللہ پسینہ اے ہو جا بنا میرا پسینہ عائشہ اپنے کپڑیاں تے لا کے مکے دی عورتاں کول جاوے تے مکے دی عورتاں پوچھن عائشہ خوشبو کتھوں لے کے آئی کأنک قد خلقت کما تشاؤ حضرت حسان کہندے رب نے پوچھے ہوئے گا محبوب تیری آنکھاں کے ہو جیاں بناواں تیریاں آنکھوں کے ہو جیاں بناواں تے تسی کیا ہوئے گا اللہ آنکھاں ہو جیاں بنا میں جنوں ایک واری محبت تک نال تک لوانا اس تے جہنم دی آگ حرام ہو جائے اللہ نے پوچھے ہوئے گا سونیا تیرے پیر کنج دے بناواں تیرے پیر کنج دے بنا تے تسی کیا ہوئے گا پیر اللہ ہی دے بنا میں جس دھرتی تے لال ہاں تو دیاں قسمہ چکے اچھا میں ایک جملہ اور عرض کراں تھوڑا جا تواڈے دماغ تے زور پا لوں یا سارا زور میں اپنے دماغ تی پاؤں
توجہ ہے ماشاءاللہ شریف صاحب بھی آئے سبحان اللہ زندہ باد کتھے چشتیاں تے کتھے مستیاں تھوڑا جا دور پالا جی جتھے حضور پیدا ہوئے نے نا اللہ فرمانے نے لا اقسم بہذا البلد سبحان اللہ جکو وہ تمہیں ایک جملہ عرض کر لا اقسم بہذا البلد منو مکے دی قسم مکے دی لا اقسم بہذا البلد جیڑی تفسیر مرضی چک لو جیڑا ترجمہ مرضی چک لو کسی مولوی لا اقسم بہذا اللہ فرماندے نے منو مکے دی قسم میں طالب علم میں اپنے ذوق کی گل کرن لگا اے معنی ہوندا نا مکے دی قسم تے اتے آیت ہونی سی اقسم بہذا البلد اقسم بہذا کہ مجھے مکے کی قسم اللہ فرماتے ہیں لا اقسم لا کا کیا معنی لفظی معنی تے اے بندہ میں مکے دی قسم نہیں چکدا لفظی معنی تے اے بندہ لا اقسم بہذا البلد میں مکے دی قسم نہیں چکدا اللہ کیوں اللہ فرماندے نے کسی دی عظمت نو بیان کرنا ہوئے تے میں اودوں قسم چکدا ساڑھے آستے اے نہیں ہے کہ اسی اللہ تو علاوہ کسی اور دی قسم چکیے اسی نہیں چک سکتے رب جدی مرضی چکے اللہ کہے تین منو تین دی قسم زیتون دی قسم تور سینا دی قسم آئے ہائے ہائے کی جملہ آگے ہے کی جملہ آگے ہے جملہ آگے رب او جدی قسم مرضی چکے سانو تو انو اجازت نہیں رب تو علاوہ کسی اور دی قسم چکن دی توجہ رکھنا میرے والے او دی مرضی او کہے منو تین دی قسم او دی مرضی او کہہ دے منو زیتون دی قسم تور سینا دی قسم قلم دی قسم دی مرضی کہہ دے ارے اے تے تین ہے زیتون ہے تور سینا ہے بلد الامین ہے قلم ہے او تے موج جدوں صحابہ نو وید ہے تے کہندے والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا اوے دنیا لیو او ویکھو او بدر دے میدان اچ ویکھ او میدانہ وچ ویکھ کھوڑا ہے او کھوڑا جس گھوڑے دے اتے بلال سوارے میں کنو سناما جا کے جس گھوڑے تے بلال سوارے جس گھوڑے تے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ سعد سعید عبد الرحمن ابو ہریرہ بلال معاویہ اور جس گھوڑ جنہ گھوڑے آتے او ویکھو میرے محبوب دے یار سوار نے او گھوڑے جدوں میدان چ دوڑان دن انہاں دی دوڑ نال انہاں دے پیراں وچوں جیڑی دھوڑ اٹھ دیئے والعادیات ضبحا میں رب نو اس دھوڑ دی قسم او دی مرضیاں جدی مرضی قسم چکے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ہائے 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 توجہ ہے گھبرائے تو نہیں ہو اجیت میں شروع ہویا ہائے میں اس موضوع تے بعد جاننا لیکن جڑی میں گل کر رہا سا لا اقسم بہذا البلد لفظی معنی تے اے بن دے میں مکے دی قسم نہیں چکدا اور توجہ ہے میرے وال کو نہیں اللہ کیوں اللہ فرماندے نے کسی دی عظمت نو بیان کرنا ہوئے نا تو پھر میں قسم چکدا تاکہ وہ دی عظمت نکھر کے سامنے آوے اس شے دی میں قسم ادوں چکدا جدوں وہ دی شان ودانی ہوئے توجہ ایک میرا جملہ نوٹ کرنا
اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد ووالد وما ولد. سونیا میں مکے دی عظمت واسطے قسمہ کیوں چکا نہیں چکدا، او دی عظمت واسطے ایک گھٹ ہے کہ تو تھے پیدا ہویا. آئے آئے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. سبحان اللہ. اللہ سانو حضور نال پیار نصیب فرمائے. حضور ایک بندہ اے گل سنو، حضور دا مقام ساری کائنات تو زیادہ ہے یا نہیں؟ تے کوئی منکر بیٹھا ہے تے وہ پھر نکل جائے اس گل تو. ساری کائنات تو ود ہے یا نہیں؟ رب تو بعد کدھا مقام ہے جی؟ تے ایک گل منو دسو، میرے آقا رب دے محبوب نے جی؟ ایک بندہ کہے حضور دی داڑھی سونی، پگڑی سونی، حضور دا پسینہ آلہ، حضور دا کرتا آلہ، وجود آلہ، حضور دے لب آلہ، رخسار آلہ، یہ سارا کچھ ایمان ہے. اے ایمان ہے. حضور دی پگڑی آلہ، داڑھی آلہ، حضور دا پسینہ آلہ، زینہ آلہ، کرینہ آلہ، مدینہ آلہ، حضور دی خلوت آلہ، جلوت آلہ، حضور دے دن آلہ، راتاں آلہ، ہر لمحہ آلہ، حضور دی کتاب آلہ، حضور دی شریعت آلہ، حضور دے معجزات. حضور دا یار نہیں آلہ، حضور دا گھرانہ نہیں آلہ. میرا تے اے ایمان ہے رب نے اپنے خزانے وچوں جدیاں آلہ شیواں سن نہ او چنیاں او دتیاں نے مصطفیٰ نے. تو اپنے یاراں نو ودیاں شیواں دینا ہے. بس کراں آقا کی ہویا؟ تو اپنے یاراں نو ودیاں شیواں دینا ہے جے او دے نال پیار ہوئے. ایویں ڈرامہ نہ ہو. جے پیار ہوئے تے تو ودیاں شیواں چن چن کے دیویں گا. جے تو یہ چاہنا ہے بھی وہ میرے تو راضی رہے تے ودیاں شیواں دیویں گا. ودیاں شیواں تے ادوں کے حالت ہوئے گی جدوں او یار کہے بھی اے شے منو دے. جدوں او کہے کہ جنوں تو راضی کرن لئی ہر ودیہ شے دیویں تے ایک دن او بول لے تے آکھے اے منو دے. شان فاروق اعظم، شان فاروق اعظم، صحابہ، اہل بیت، قاضی وکیل اللہ صاحب. بات ہے رب نے محبوب نو ہر شے آلہ دیتی ہے. میں ایک جملہ اور بولن لگا. جدو حضرت ابراہیم نے منگیا نا پیارے آقا نو، بیت اللہ بنایا تے منگیا، بیت اللہ بنا لیا تے رب تو مزدوری لین لگے. حضرت ابراہیم نے نال حضرت اسماعیل کھلوتے نے تے کی کہندے نے ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. صرف یہ نہیں کہ رسول بھیج دے، نہیں، ایہو جہا بھیج جڑا قرآن سناوے، ایہو جہا بھیج جڑا تعلیم دے وے، ایہو جہا بھیج جڑا حکمت دیاں گلاں انہاں نو دسے، ایہو جہا بھیج ویزکیہم جڑا انہاں نو پاک کرے، جڑا انہاں نو توجہ میرے حل ہوئے تے میں کسی تک گل پہنچاواں نا. وَيُزَكِّهِمْ جڑا انہاں نو کی کرے؟ اپنی ایمانداری نال دسو. حضور دی دعا، حضرت ابراہیم دی دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں جی؟ ہوئی ہے. حضور تشریف لے آئے نے جی؟ صرف حضور آئے نے یا انہاں صفتہ سمیت آئے نے؟ انہاں صفتہ سمیت آئے نے. اللہ دا قرآن ہے وَيُزَكِّهِمْ وَيُزَكِّهِمْ. ارے علی دی گل کر دے ہو، فاطمہ دی گل کر دے ہو، حسن دی گل کر دے ہو، حسین دی گل کر دے ہو تے پنجتن پاک. میں کہنا اے تے سارے پیدائشی پاک نے. علی پیدائشی پاک ہے، فاطمہ پیدائشی پاک ہے، حسن پیدائشی پاک ہے، حسین پیدائشی پاک ہے. وَيُزَكِّيهِمْ کی دے گیا؟
میری گل سمجھ حضور کنوں پاک کیتا پاک انہوں کیتا جاندہ ہے جڑا ناپاک ہوئے کونی میری گل سمجھ آئی پاک کنوں کیتے کر دے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کتاب دی تعلیم دے کیوں انہاں کول پہلے کتاب دی تعلیم نہیں حکمت دی تعلیم دے کیوں پہلے نہیں انہاں نو پڑھاوے کیوں اے پہلے نہیں پڑھے وَيُزَكِّيهِمْ انہاں نو پاک کرے کیوں اے ناپاک نہیں کنی میری گل سمجھ آ رہی ہائے ہائے علی تے پیدائشی پاک ہے فاطمہ پیدائشی پاک ہے حسن پیدائشی پاک ہے حسین علی بھی پیدائشی پاک ہے کیوں اس واسطے کہ حضور فرماندے نے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے علی فطرت اسلام وچ نہیں اجی بالغ نہیں ہوئے اجی بالغ نہیں ہوئے فطرت دی گود چو نبوت دی گود وچ آ گئے پیدائشی پاک نہیں حضور نے پاک کیتا ہے صحابہ نو اوے بولو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اینے مجمع میں تقریر کر رہے ہیں میں گل کر رہے ہیں میں توڑے نال گلنا کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں واز کر رہے ہیں گلنا دس رہے ہیں باہر جا کے کوئی بندہ کہے قاضی کلا گلنا کرن لگے سی اگے کوئی بھی نہیں آ اے تسی میری حمایت کیتی ہے یا دشمنی کیتی ہے میں ادوں تقریر کرنی ہے جدوں سامع موجود ہون کوئی میری گل سمجھ آئے سامعین ہون گے تے خطیب بنے گا مقتدی ہون گے تے امام بنے گا گھر آ کے سمجھاواں اوکھی گل ہو گئی ہے مقتدی ہون گے تے امام بنے گا شاگرد ہون گے تے ٹیچر کوئی بنے گا او پاک حضور نے کیتے تے وَيُزَكِّيهِمْ آیت پوری ہوئی جی حضور نے پاک ہی نہیں کیتا تے قرآن دا انکار کر رہے گل نہیں سمجھ آ رہی ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلی معیار صحابہ کا میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا دھرتی کے سب تسینے پر ہر آثار صحابہ کا جاؤد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا نعرہ تکبیر خلافت راشدہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ عظمت مصطفیٰ عظمت اہل بیت جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب میں جڑا حضرت احسان دا پہلے شعر پڑھے وہ وچ ایک تیسرا مصرع سی جو توجہ ہوئے تو میں ایک لمحے لئے کھول کے گل لگے لے کے جا رہے ہیں جدوں میں شعر پڑھے حضرت احسان اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ حضرت احسان فرماندے نے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ سبحان اللہ سبحان اللہ او حضور دے امتیوں توجہ رکھنا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ یا رسول اللہ رب تو اڈے نزدیک عیب نہیں آن دیتا تو اڈے نزدیک گندگی نہیں آن دیتی خلقتا مبرعا من کل عیب توجہ میرے ور رکھنا خلقتا مبرعا من کل عیب یا رسول اللہ تو اڈے نزدیک اللہ نے تو انو ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے ہر گندگی تو پاک پیدا کیتا ہے چلے اٹھا لے ہو چپ رہو تو اڈی مرضی بولو تو اڈی مرضی جے ابو بکر و عمر اچ عیب ہوندہ حضور دے نیڑے سوندے جا کے
حضور اور چھڈو حضرت علی نو کمزور سمجھ دے ہو او بولو نا بولو نا مولا علی نو بزدل سمجھ دے ہو میں شیر خدا سمجھنا اگر ابو بکر و عمر عیب ہوندہ مولا علی کدی بھی روزے چ نہ سوڑ دے میرا ایمان ہے کھلو جان دے حضرت علی تلوار لے کے میں نہیں اندر جان دے تھک گئے ہو تو میں نے دوستو میں کہوں نعرہ تو بھائی تھوڑی دریک کرو وقت دیو قاضی صاحب نو بھائی توجہ ہے میرے وال کو نہیں حضرت علی جان دیں دے اندر روزے چھ بزدل سمجھ دے ہو حضرت علی شیر نے آئے آئے شیر خدا نے ہے پیر ہمارا علی علی ہے پیر ہمارا علی علی ہے روشن تارا علی علی جگ سے پیارا علی علی خیبر کو اکھاڑا علی علی توحید قدائی علی علی مرحب کو اڑا علی علی صدیق کبائی علی علی صدیق کبائی صدیق کبائی اصلی بولے صدیق کبائی کعبے کا گوہر زہرا کا شوہر ہے قیمتی جوہر حسنین کا بابا ہے باب علم کا خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا ہجرت کی رات انہوں کو ہی بستر پہ لٹائے پیارے آقا فرماندے نے علی جی یا رسول اللہ فرمایا اے پھڑ امانتا اللہ امانتا جب کسی نو اس میرے جملے تے اعتراض ہے تو دسے بھی یہ جملہ انجدہ نہیں حضور فرماندے نے علی اللہ امانتا اے امانتا لے تے میرے بستر تے سو جا ہائے 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 ساڑھے میرے عقیدے دا حسن تکے ہو میں ہونی ایک بیانی چیک جملہ بولے ہے تو انہوں بھی چلو سنا دینا بندے کہندے نے اے فلانے جڑے نے نا اے مومن نے سمجھ آندھی بھی یہ کونی ہوندی تو میں تنقید نہیں کرنے لگا میں انہیں سمجھو بھی میں اپنے آپ دی اصلاح کر رہے ہیں میں اس قابل بھی نہیں اپنے آپ نے سمجھدا کہ میں کہوں میں تو اڈی اصلاح کر رہے ہیں اے مومن نے اے کون اے منکر نے ایک میں مثال دیں اے مومن مومن دا معنی اس گل نو چھڈو کہ لغت وچ کے علماء نے کے لکھے عام معاشرے وچ کے معنی کیتا جاندا ہے اے منن والے اے مومن توجہ اے منن والے نے اے نہیں مندے اے منکر اے میں گل ہے نا منن والے نو کی کہندے ہو او کھل کے بولو یار تے نہ منن والے نو کی کہندے ہو گل یہ ہے بھئی جیڑا ایک گل مننے ایک چھڑ دے وے ایک مننے پھر ایک چھڑ دے وے پھر ایک مننے پھر ایک چھڑ دے وے او تے ہویا مومن تے جیڑا سارے آنو مننے انہوں کہندے ہو منکر کونی گل میں سمجھ ہے ایک معنی منو سمجھ نہیں آیا تو عجب معنی ہے جے مومن دا معنی منن والا کرنا ہے تے پھر جڑا سارے آنو مننے انہوں کو وہ مومن اچھا ان توجہ رکھنا میرے عقیدے دا حسن تک ہے میں اپنا عقیدہ دسنے لگا میں کسی دا نہیں کہندا نہ معلوم کسی دے سینے دے اندر کی چیز محفوظ ہے میرا سنیں علی اللہ امانتا سب میرے وال توجہ اللہ امانتا تے میرے بستر تے سو جا ایک قاضی دیاں امانتا نہیں قاضی کول نہیں جڑا قاضی اپنے کسی دوست دے ذمہ لا کے جاوے کہ اے کر کے آ جائیں اے تیریاں یا کسی پنڈ دے چودری دی گل نہیں بھئی او اپنے مزیرے یا نوکر نو کہہ دے وے یا نکے برا نو کہہ دے وے اے کم کر کے آ جائیں اے حضور دی ذمہ داری ہے ہاں اے گل کر کے ہمیں اگے نہ ٹر پہ کرو امانتاں دے دیتیاں نہیں روک کتھے اس گل تے روک حضور امین نے امانت اگر خیانت ہوئے تے انگلی حضور تے اٹھنی ہے
اس واسطے بندہ مضبوط چاہیے، بندہ طاقت والا چاہیے، بندہ دھڑے والا چاہیے، بندہ مضبوط چاہیے، ایویں کیویں دا نہیں چاہیے۔ او میری گل سمجھو، میں پتہ نہیں تو اگلی گل کیڑی دسن لگا، توجہ میرے عقیدے دا حسن تک ہے۔ علی امانتاں، اے امانتاں ضائع نہیں ہونیاں چاہیے۔ ہائے ہائے، اس واسطے کہ کافر، مشرک، بے ایمان، منافق کل انگلی چکن گے حضور تے، ساڑی رکھی ہوئی شیواں ضائع ہو گئی۔ او میری گل سمجھو، گل نہیں سمجھ آ رہی میری؟ امانتاں علی کو یا رسول اللہ تسی بھی تے رب دی امانت ہو۔ سو جاؤ تھک جے پہ ہو، سہ جاؤ۔ حضور فرماندے نے مکے والے دی امانت علی تیرے حوالے، رب دی امانت صدیق دے۔ حضور امانت نہیں، اے قیمتی سمجھ دے ہو، حضور نو کی سمجھ دے ہو؟ اگر ابو بکر چاہب ہوندہ رب ڈک لیندہ، نہیں جان دے آنگا۔ میرے آقا تے ہونے ما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، قدم کی چکنے حضور تے لب نہیں کھول دے جدو تک رب کبے نہیں۔ ما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ پہنچے ابو بکر دے دروازے تھے۔ آج ایس ہون تسی جاؤ، اگر مکے اللہ تنہوں لے جائے، اللہ کرے دروازے آج میرے خیال کھل گئے نا، مسلمانہ دیاں تو آماں کم آگئیاں نے، اللہ تو انہوں لے جائے، مکے لے جائے، مدینے لے جائے، جتھے صفا پہاڑی اگے مروہ تو باہر نکلو، تے جتھے آج اس دور اچھ لیٹرینہ بنیاں نے، اے او تھائیں جتھے ابو جہل دا گھارا۔ اس تو تھوڑا جے ہوتے جاؤ، ایک سامنے لائبریری کتب خانے دا سبز جا نکا جا بورڈ لگے ہے، اے او تھائیں جتھے حضور دا گھارا۔ میں ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں۔ تے بابے عبدالعزیز تو باہر نکلو، کلاک ٹاور دے کھبے پاسے، پچھلے والے پاسے، اے او تھائیں محلہ مسفلہ محلہ، آج بھی نو مسفلہ کہندے ہیں، اے مسفلہ محلہ ہوئے جتھے حضرت ابو بکر دا گھارا۔ حضور اتھو نکلیں، ابو جہل دے گوانڈ گھارے اتھو نکلیں، صفا پہاڑی نو کراس کیتا، مطاف والی جگہ موجودہ اس نو کراس کیتا، بابے عبدالعزیز نو کراس کیتا، سدھا ابو بکر دے گھر پہنچے۔ دستک دیتی، دروازہ کھل گیا، دستک دینے ہی بوا کھل گیا، کھڑکانے ہی بوا کھل گیا، ہائے ہائے فوراں کھل گیا۔ میں اپنے تخیل اچھ گل کر رہا، میں پوچھیا ابو بکر پوچھتے لندہ مندقل باب دروازے تے کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تے ہو سکتا، دشمن والی رات، ہجرت والی رات۔ ابو بکر کہندا کمال کر دیں، جے محبوب دے دستک دین دے انداز نو صدیق نہ سمجھے تو کون سا؟ میں نہ سمجھا کہ بوئے تے کون آیا، میں تے ادوں دا انتظار اچھا جدوں دا حضور نے کہا سی ابو بکر تیار نہ بھی چلنا ہے۔ ٹور پہ ہائے ہائے، یقین جانو بڑا دکھ لگتا ہے۔ کئیاں لوگ ہی کہہ دینا میں ایک مخصوص لفظ آ رہا سی، پھر وہ ہٹ ہو جائے گا، نشانہ لگ جائے گا کہ جدو میں انہاں دی گل کراں تے او اگوں بخیل بن کے بیٹھے ہیں۔ بڑا دکھ لگتا ہے انہوں، میں نظر پہ جاندی ہے بعض دفعہ میری، ٹر جاندی ہے نظر، چلو اللہ خیر۔ ٹر پہ دو میں اے جدو ٹرے نے نا تے رات دا ویلا سی، اے ہجرت دی رات ہے، اے ٹرے نے نا کوئی نہیں سی پہ تکدا، جن نے تکیا ہے نا ان نے پھر بیان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے دنیا لے ہو تو انہوں تو نہیں نہ پتا، پر آؤ تو انہوں وکھاما ثانی اسنائین،
اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. آیا 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 اے ثانی اثنین دے نظر تے تیرا نگاہ میں دوڑا تے تنو نظر آنا ہے بلا فصل بلا. جدوں غار تے اتے چڑھائیاں چڑھن لگے نے تے حضرت ابوبکر نے ویکھیا پیراں چوں خون آ رہا ہے. دیکھو کتنی عجیب گل ہے جڑا حضور دے ہجرت دا ساتھی ہے. آج میرے جیسا، میں کسی تے تنقید نہیں کردا، میرے جیسا بندہ آج اٹھے تے کہے میں ابو بکر دے ایمان تے چرا کرنی ہے، میں اجی تحقیق کرنی ہے کہ ابو بکر مومن بھی آ یا نہیں آ. ایمانداری نال دسو اپنی ایمان، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا اسے، اپنی ایمانداری نال دسو او بندہ جڑا حضور دے نال ہے. چپ کر گئے الحمدللہ رب العالمین. جی نہیں میں بس انشاءاللہ ختم کرنے لگا، 1 گھنٹہ ہونے سے 10 منٹ رہ گئے. نہیں ہوئے، میری گھڑی خراب ہے. توجہ ہے کو نہیں میرے والے. او بندہ جیڑا حضور دے نال ہے، جس تے حضور نے اعتبار کیتا ہے کہ تو ہجرت دی رات نال چل. جدو ویکھیا نا ابو بکر نے خون آ رہے پیراں چوں تے ابو بکر کہندے نے یا رسول اللہ سوار ہو جاؤ. پیارے آقا نے ہمیں ویکھیا ابو بکر کدے تے سوار ہوا، اتنے سواری ہے کو نہیں، عجیب گلاں کردا سوار ہو جاؤ. حضور نے ہمیں ویکھیا ابو بکر جھک گیا. رب نے بھی کیا ہوئے گا ابو بکر نیواں ہو. سبحان اللہ. ابو بکر نیواں ہو، مولا کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے تو نیواں ہو میں تنو اچا کرا. تو نیواں ہو میں تنو اچا کرا. حضور کندیاں تے سوار ہوئے. تے سوار کیویں ہوئے؟ حضور دا ایک پیر مبارک اس پاسے ہے، آئے 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 حضور دا ایک پیر مبارک اس پاسے ہے. تے جدوں بیٹھن دا سٹائل اے ہوئے نا، ذوق آلے واسطے خوش کے بندے واسطے میرا جملہ نہیں، جدوں بیٹھن دا سٹائل اے آلہ ہوئے تے سر پین آلے دے ہتھاں وچ ہوتا ہے. آئے 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 ایک اس پاسے ہے پیر، ایک اس پاسے. تے ابو بکر دا سر، ابو بکر دا دماغ اس وقت نبوت دے ہتھاں وچ ہے. غار سور پہنچے، ابو بکر اندر پہلے داخل ہوئے، غار نو صاف کیتا. ایک کندیاں اتے حضور سوار نے، ابو بکر دے کندیاں اتے جنہوں صرف لذت آوے وہ بولو، سارے نہ بولو جملہ جتھے میرا مکمل ہوئے. ابو بکر دے کندیاں اتے کون سوار ہے؟ حضور. وچ کوئی فاصلہ ہے؟ انہوں کہندے نے بلا فاصل، بلا. غارج پہنچے، ابو بکر نے اپنی گود دی ریل بنائی. حضور نے آ کے اپنا سر اقدس رکھیا. لیکن میں اپنے عقیدے دا حسن ایک دسنا چاہتا سی، گل میری پیچھے رہ جائے گی. میں یہ واقعہ تو میں سنانا ہی نہیں آیا تانوں. پیارے آقا نے جدو حضرت علی نو سلا دیتا، پہنچے ابو بکر کول. ابو بکر نو اس گل دا پتہ ہے بھئی تواڈے کول تے اے مکے والے امانتاں رکھ دین. رسول اللہ امانتاں فرمایا علی دے حوالے کر آیا. علی دے حوالے. ابو بکر مطمئن ہو گئے کہ امانتاں ضائع نہیں جانیاں، مضبوط ہتھاں چ نے، طاقتور ہتھاں چ نے. تے حضرت علی نے پوچھا حضور امانتاں میں دے کے تے آپ کدے چلے ہو؟ فرمایا ابو بکر. اتھے علی مطمئن ہو گئے، اتھے ابو بکر مطمئن ہو گئے. او دوویں ایک دوجے تے مطمئنن تو کی پیا کرو. علی نے نہیں روکے ابو بکر اللہ جاؤ. ابو بکر نے نہیں کہا امانتاں کدھر کی دیا جائے. او دوویں مطمئن، او دوویں مطمئن نے، او اج بھی نال نے.
یاد رکھیے یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے، صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں۔ جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے مومن نہیں سمجھتے، ہم اسے سنی نہیں سمجھتے، ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، اس لیے کہ حضور نے پیار کی تے فاطمہ نال، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا۔ تھک گئے ہو تو بس کر دیں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، متی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہن تیرے کمی زہرا، پردے دی آن دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی یہ لمبی زہرا، یادی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا۔ کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضی فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ۔ نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں، وہ دونوں ان کے نور عین، وہ دونوں ان کے نور عین، حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں۔ صحابہ بھی حق، اہل بیت بھی، صحابہ بھی حق، اہل بیت بھی۔ ہم منکر نہیں بڑھنا، مومن بڑھنا۔ ایویں ایویں نہیں کرنا، بولنا ہے جے میں آج آ ہی گیا تو پتہ نہیں میں پہلی باری آیا یا آخری باری آیا۔ جی حسین جنت دا بادشاہ، سننا یہ صرف سٹیٹس نہیں سننا۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا میں منیا حسین لڑدا شمر دے نالے، تو بھی من حسین دسدا عمر دے نالے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے۔ کیوں؟ حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ۔ حسین حضرت عمر نال کیوں آئے؟ ڈر دے آئے۔ او بولو عثمان نال کیوں آئے؟ ڈر دے آئے۔ ابو بکر نال حضرت علی کیوں آئے؟ ڈر دے آئے۔ نہیں، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے۔ حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، ڈر سکدا؟ ہائے ہائے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سبار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ نہ بیس کر، نہ بیس ہے، نہ بیس کر، نہ بیس ہے، نہ بیس کر، نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے۔
نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے، حسین دی حسین ہے، حسین صبر و دادمن، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد مان۔ توجہ ہے، میں ختم کرن لگا گل۔ جتنے کچھ بندے جو کہ آج آئے نے کہ میں ایک آخری جملہ عرض کر رہے ہیں انہاں دی خدمت دے اندر، اللہ کرے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے۔ میں جڑا زور لایا ہے، پسینہ کٹے ہے، گلا زور زور نال پھاڑی جا رہے ہیں، ایک کی سمجھ دیو میں دنیا دی واہ واہ چاہنا؟ وہ بڑی لب گئی، بڑی لب گئی۔ وزیر اعظم تو میں بڑھنا نہیں میں چاہنا بھی نہیں، اس ہستے نہیں کہ انگور کٹے دیں، اس ہستے نہیں، اس شودے دا حال ویکھ کے میرا دل نہیں سمجھیں کری کر اس بیچارے دی حالت ویکھ کے میرا دل نہیں۔ گل یہ ہے کہ میں دنیا دی واہ واہ چاہنا۔ ساڈے وچ اچھے جننے بندے بیٹھے نے، چونکہ بچے بھی نے، اس واسطے میں محتاط ہو کے لفظ ذرا زیادہ دا بولاں گا، ہنسا زیادہ دا استعمال کراں گا۔ میرے خیال 80-90 سال تو بعد شاید ہی ساڈے چ کوئی ہوئے، یہ گل نہیں، کوئی 10 سال بعد نہیں ہوئے گا، کوئی 20 بعد نہیں ہوئے گا، کوئی 40 بعد ساڈے چ اتنے موجود دنیا تے نہیں ہوئے گا۔ اتھے جا کے کی کریں گے؟ اے واہ واہ میرے کس کام آنی؟ میری گل ذرا سمجھنا، میں کوئی اس واہ واسطے نہیں گل کرن لگے یا۔ گھنٹہ تمام ہو چکا، گھنٹے تو بھی تھوڑے دا میرا وعدہ، کیونکہ آج کل دن رات دے سفر نے، بمشکل 3 گھنٹے بھی 24 گھنٹے چوں نیندر نہیں مل رہی آج کل۔ لیکن میں ایک جملہ یہ تواڈے جڑے کوئی نویں سننا لے آئے نے انہاں دی خدمت وچ ایک عرض کرنا چاہنا جملہ کہ حضرت حسین کربلا چ پہنچے نا تے انہوں نے مجبور کیتا کہ بیعت کرو، ایویں کر دو کیتا نا جی۔ حضرت حسین نے بیعت کی تھی، کنبا کو آ دیتا، گرانہ لٹا دیتا، ایویں گل ہے نا۔ اپنی عمر مبارک حضرت حسین دی 58 سال آئی، 2 کم 60، اس حالت بچے ذبح کرا دیتے، بیعت کی تھی جی۔ کربلا وچ ٹکر لینا اوکھی آئی، فوج نال کوئی نہیں، حسن نال کوئی نہ، علی نال کوئی نہ، اوکھی آئی نا، پھر بھی لئی، او بولو نا یار، پھر بھی ٹکر، سب کچھ ذبح کرا دیتا، بیعت نہیں کی تھی۔ تھوڑا جا پیچھے ہو، حسین مدینے جان، جوانان کڑیالان بہادران، فوج بھی نال آئی، اسلحہ بھی نال آ، علی بھی نال آ، حسن بھی نال آ، عباس بھی نال آ، نہ عمر دے خلاف اٹھے نہ عثمان دے خلاف اٹھے۔ کوئی تاریخ، کوئی حوالہ، کوئی تاریخ، کوئی حوالہ، کوئی لائن، کوئی سطر، کوئی کتاب، کوئی ورقہ، کوئی صفحہ کسی طبقے دا، میرے طبقے دا نہیں، کسی طبقے دا۔ کیوں؟ اس واسطے میں ایک کوئی فساد واسطے نہیں کر رہا، میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا، میں کوئی بازاری قسم دا بندہ نہیں ہوں، میں صرف اصلاح دی نیت تے گل کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی حوالہ ہے، وہ میں جے تہاڈی اصلاح چاہ رہا ہوں، تہاڈا خیر خواہ بن کے چاہ رہا ہوں، تسی میرے خیر خواہ بنو، میں دسو اے حوالہ ہے حسین اٹھے عمر دے خلاف، اے حوالہ موجود ہے، مولا علی اٹھے نے عثمان دے خلاف۔ نہیں میری گل سمجھ آ رہی؟ جد او نہیں اٹھے تھے خدا دا نا ہے تو انو کی ہو گئے؟ نہیں میری گل سمجھ آئی؟ کی کل جواب دے آئے؟ ستھرا کیتا، صحابہ بھی حق نے، آل بیت بھی حق نے۔ خدا را کسی بازاری بندے دے کہنتے نہ صحابہ دی توہین کرو نہ آل بیت دی توہین کرو، دو میں حق نے،
دو میں بولو بولو دو میں جڑا صحابہ دی توہین کرے دائرہ اسلام وچ نہیں رہ سکتا، جڑا آل بیت دی توہین کرے وہ بھی دائرہ اسلام وچ نہیں رہ سکتا۔ ایک حضور دا گھرانہ ہے، ایک حضور دا یارانہ ہے۔ حضور نے پیار کیتا ہے فاطمہ نال، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میں محمد دے دل دا ٹکڑا ہے۔ حسن نال پیار کیتا ہے، حسین نال پیار کیتا ہے، کندھیاں تے سوار کیتا ہے، حضور نے اپنے کندھیاں تے سوار کیتا ہے، اور حضور نے اپنی زبان مبارک چسائی ہے، حضور نے کٹی دیتی ہے، حضور نے کان وچ آزان کہی ہے۔ حضرت حسن دا نام حضور نے خود رکھے ہے، حسین دا نام حضور نے خود رکھے ہے، اور ممبر تے تقریر کردے ہیں اٹھ کے آ جاندے ہیں۔ صحابہ کہندے ہیں یا رسول اللہ اج بڑا عجیب منظر ویکھے، خطبہ دیندے تسی اٹھ پیندے ہو، پھر بیندے ہو، پھر اٹھ پیندے ہو۔ فرمایا تہاڈی نظر تے ادھر ہے، قبلے والے، میں ادھر ویکھ رہا سامنے حسن و حسین کھیڈدے نے پہ۔ جویں ہی پیر ایویں سلپ جا ہوندا ہے میرا دل کردا ہے میں جا کے اٹھا لوں۔ او حسین کتنی شان نال ہے، لکھاں کروڑاں یزید کٹھے ہو جان، پوری دھرتی یزید جیسے لوگاں نال بھر جائے، حسین دی جتی دا مقابلہ نہیں کر۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اغفر لی وذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ اسلام سے محبت کرنے والا بنا، فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو حضور کا سچا عاشق بنا، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اکرام کی سچی اطاعت اور محبت نصیب فرما، اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود بنا دے۔ یا اللہ میں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس قوم کے خیر خواہ ہوں، اس ملت کے، اس ملک کے، اسلام کے خیر خواہ ہوں۔ ہمیں چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے نجات عطا فرما، اللہ ان سے نجات عطا فرما۔ جتنے بھی حضرات دور نزدیک سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں یا اللہ انہیں باخریت اپنی منزل مقصود پر پہنچا، ان سب کو ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔